قال ابو ذر، حضرت ابو ذر اس حدیث کو روایت کرنے کے بعد فرمایا کاش کہ میں درخت ہوتا اور کاٹ دیا گیا ہوتا، میں درخت ہوتا جانور کھا گئے ہوتے۔ اللہ اکبر، مائے نی مینوں کانوں جمی تے درداں کیتی مار نکمی، کہ دے اگے کڈاں ابالے کوئی آنکھے زلفاں والے۔ تو کہا کاش کہ میں درخت ہوتا اور کاٹ دیا ہوتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کچی اینٹ اٹھاتے ہیں، پھر نیچے رکھ دیتے ہیں، پھر اٹھاتے ہیں، پھر رکھتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کاش کہ میں یہ اینٹ ہوتا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ درخت کے نیچے بیٹھے تھے، ایک چڑیا ایک شاخ سے اڑ کے دوسری شاخ پہ جاتی، وہاں سے اڑ کے پھر دوسری شاخ پہ جاتی۔ تو حضرت صدیق اکبر رو پڑے، کہا چڑیا کتنی موج میں ہے، جس شاخ پہ چاہے بیٹھتی ہے، اور قیامت کے دن تیرا حساب بھی نہیں۔ کہا پھنسے تو ہم ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لوگوں نے کہا حضور آپ بوڑھے ہو گئے۔ حضور کی مبارک داڑھی میں سفید بال، سر انور میں بھی سفید بال، اگرچہ ان کی تعداد محدود تھی لیکن ظاہر ہے۔ کہا سورہ ہود اور اس کی مماثل صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے، کیونکہ ان صورتوں میں اللہ کے عذابوں کا ذکر ہے، آخرت کا ذکر ہے۔ یہ وہ بابرکت وجود ہیں، وہ بابرکت ذات ہیں کہ جن کے دامن پہ گناہ کا ایک دھبا بھی نہیں ہے۔ اور میں اور آپ اپنے آپ کو دیکھیں تو ہم کہاں کھڑے ہیں۔ حضور نے حضرت عائشہ سے کہا، زوجہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، محبوبہ محبوب کائنات، لیکن ان سے بھی میرے حضور نے کہا عائشہ گناہوں کو کبھی چھوٹا نہ سمجھنا، گناہوں کو حقیر نہ سمجھنا کہ یہ چھوٹے ہیں کوئی بات نہیں، اس سے کیا ہوگا، اس دن حساب ہوگا، اس دن پوچھا جائے گا۔ تو اپنی زندگی کو مرتب اور منظم کر کے رکھے۔ ہم بہت سارے گناہ دائیں بائیں دیکھ کے کرتے ہیں۔ جب ہم معاشرے میں برائی پھیلی ہوئی دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ دیکھو نا یہ سارے کر رہے ہیں تو میں ہی بہت متقی آ گیا ہوں۔ دائیں بائیں دیکھ کے گناہ کرتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں فلاں بخشا گیا تو ہم بھی بخشے جائیں گے۔ اچھا اگر وہ نہ بخشا گیا تو پھر جہنم میں جانا قبول ہے؟ تو دائیں بائیں دیکھ کر دلیر ہو جاتے ہیں۔ حضرت عباس اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپس میں دوستانہ تھا۔ انہوں نے ایک دن بیٹھے بیٹھے عہد کیا کہ ہم میں سے جو شخص پہلے فوت ہو گیا وہ دوسرے کو خواب میں ملے اور قبر کے حالات بتائے۔ اچانک حضرت عمر کا وصال پہلے ہو گیا، سال کے بعد حضرت عمر خواب میں ملے۔ اس نے کہا باس مجھے وعدہ تو یاد تھا لیکن سخت حساب آن پڑا تھا تو میں تو اس کے اندر لگا رہا، تو اب کیا ہوا؟ کہا پھر اللہ نے کہا چلو اس کو یوں ہی معاف کرو۔ تو کہا چھٹ کے ابھی ابھی آ رہا ہوں۔ تو میں نے کہا وعدہ پورا کر، میں اور آپ ٹھیکیدار بن جاتے ہیں جنت کے۔ ہمارے پلے عمل ہے کیا؟ ہیں تو ریاکاری کے شکار ہے ہمارے عمل۔ جو محبوب نے ارشاد فرمایا اگر تم اللہ پر توکل کرنے کا حق ادا کرو وہ تمہیں ایسا رزق دے جیسا پرندوں کو دیتا ہے کہ جب وہ صبح اپنے گھونسلے سے نکلتے ہیں تو خالی پیٹ ہوتے ہیں۔ انسان کو تو پتہ ہے کہ میں نے کمائی کے فلاں اڈے پہ جانا ہے، دکان پہ بیٹھنا ہے، فیکٹری میں جانا ہے، فلاں جگہ مزدوری کرنی ہے، لیکن ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے کہاں جانا ہے۔ جب صبح نکلتے ہیں تو خالی پیٹ ہوتے ہیں اور جب واپس شام کو پلٹتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ پھر جس کی جو ضرورت ہے اللہ اس کو وہ نصیب کرتا ہے۔ سارے پرندے ایک جیسی غذا نہیں لیتے، اسی طرح مختلف جو اللہ تعالیٰ نے مخلوقات پیدا کی ہیں ان سب کی اغذیہ ایک جیسی نہیں ہے۔ کچھ پرندے کچھ کھاتے ہیں، کچھ کھاتے ہیں، اللہ سب کو ان کی ضرورت باہم پہنچاتا ہے۔ بلکہ میں کہا کرتا ہوں یہ جو ہنس ہے یہ دنیا کے اندر لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں پائے جاتے ہیں اور یہ سچے موتی کھاتے ہیں، اور ہم اگر کسی دوائی میں استعمال کرنے کے لیے ہمیں مطلوب
تو ہزاروں لاکھوں روپے دے کے ہم کسی سے لیں تو پھر بھی بعض کا یقین نہیں ہوتا کہ یہ خالص ہیں یا ناخالص ہیں، لیکن اس جانور کو اپنے پیٹ بھرنے کے لیے یہ موتی روزانہ صبح و شام چاہیے ہوتے ہیں، اور ایک جانور نہیں، دنیا کے اوپر کروڑوں ہیں، میرا رب ہر روز ہر ایک کی ضرورت کو پورا فرماتا ہے۔ تو جس کی جو ضرورت ہے وہ پوری ہوتی ہے۔ بن توکل پنچھی اڑ دے، خرچ نہ پلے زیرہ ہو۔ جب وہ گھر سے اڑتے ہیں تو خالی پیٹ ہوتے ہیں، اور جب وہ شام کو آتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو کوئی اڈا رزق کا مخصوص ان کے لیے نہیں ہے، اور سب سے اچھا کھاتے ہیں۔ وہ جو امرود کا باغ ہوتا ہے اس میں اگر آپ دیکھنا ہو کہ سب سے اچھا میٹھا امرود کون سا ہے، تو وہ ہوگا جس کو طوطے نے چونچ لگائی ہو، کیونکہ یہ سب سے اچھا پھل پورے باغ میں ہوتا ہے ایکسپورٹ کوالٹی، یہ اس سے بھی بہتر کوالٹی لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے سب سے اچھا رکھا ہوا ہے، تو اللہ نے یہ انتظام کیا ہوا ہے۔ تو فرمایا میرے حضور نے اگر تم اللہ پر توکل کرنے کا جو حق ہے اس کو ادا کر دو تو وہ تمہیں بھی ایسے ہی رزق عطا کرے جیسے پرندوں کو رزق عطا کرے۔ اگر توکل تمہیں نصیب ہو جائے۔ حضرت رابعہ بصریہ کہ ہاں مہمان آئے تو خادمہ نے کہا مہمان آئے ہیں تو ان کے لیے کیا کیا جائے، کہا انہیں کھانا کھلاؤ، تو کہا کہ صرف ایک روٹی پڑی ہوئی ہے، تو مہمان 4-5 ہے، کم از کم 8-10 روٹیاں چاہیے، تو فرمایا اچھا اس روٹی کو اللہ کی راہ میں خیرات کر دو، تو خیرات کر دیا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازے پہ دستک ہوئی، من الباب، دروازے پہ کون ہے؟ کہا فلاں کا فرستادہ غلام ہوں، میرے آقا نے آپ کے لیے کھانا بھیجا ہے۔ خادمہ نے کھانا وصول کیا اور کپڑا اٹھایا، گنا تو 4 روٹیاں تھیں، تو کہا جلدی جلدی اس کو واپس کر دو، اس کے آقا نے کسی اور گھر بھیجا ہوگا، یہ غلطی سے ہمارے گھر آ گیا، کھانا واپس کر دیا۔ پھر دروازے پہ دستک ہوئی، پوچھا من دق الباب، دروازہ کس نے کھٹکھٹایا؟ کہا فلاں کا فرستادہ غلام۔ خادمہ نے کھانا وصول کیا، حضرت رابعہ نے کپڑا اٹھایا تو گنا تو 6 روٹیاں تھیں، کہا اس کے آقا نے کسی اور ہاں بھیجا ہوگا، یہ غلطی سے ہمارے گھر آیا، کھانا واپس کر دیا۔ پھر دروازے پہ دستک ہوئی تو پوچھا دروازے پہ کون ہے؟ کہا فلاں آقا کا بھیجا ہوا غلام ہوں۔ انہوں نے کہا یہ کھانا حضرت رابعہ کو دے کے آنا ہے، تو خادمہ نے وصول کیا، حضرت رابعہ نے کپڑا اٹھایا، گنا تو 10 روٹیاں تھیں، کہا ہاں یہ کھانا ہمارا، اس کو رکھ لو اور مہمانوں کو کھلا دو۔ کہا حضرت پہلے 2 بھی تو آپ کا انعام لیتے تھے اور اسی دہلیز پہ آئے تھے۔ کہا میرے رب کا وعدہ ہے جو 1 دیتا ہے میں اس کو 10 دیتا ہوں۔ تو پہلے 4 روٹیاں تھی، پھر 6 روٹیاں تھی، میں نے کہا مالک 10 دے گا تو تیری بندی وصول کرے گی۔ تو اگر اس پہ توکل قائم ہو جائے، اس پہ بھروسہ قائم ہو جائے، وہ وہاں سے دیتا ہے جہاں سے بندے کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ جب انسان اللہ کے فضل پر توکل قائم کر لیتا ہے تو پھر کام کاج ضرور کرتا ہے، لیکن اس کی زندگی کی جو ٹینشن ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ بس وہ جتنا کر سکتا ہے وہ کرے، باقی چھوڑ دے اس پہ، تو پھر وہ خزانہ غیب سے نصیب فرمائے۔